السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پچھلے 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اور بیرسٹر اسد اویسی کو لے کر کافی تنقید کا بازار گرم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتاتا چلوں کہ میں کسی کی حمایت یا مخالفت میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ علماء انبیاء کے وارث ہے، علماء ہمارے سروں کے تاج ہے، علماء ہمارے آنکھوں کا نور ہے، علماء ہمارے دلوں کا سرور ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اویسی صاحب نے مالیگاؤں کے ایک جلسے میں خطاب فرمایا، جس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کہیں جو آج سے پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی تھی۔ مثلا لفافوں پر زندگی گزارنے والوں، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا اور شرم سے ڈوب مرو، وغیرہ وغیرہ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو شاید اس بیان سے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صاحب قلم کہلاتے ہیں۔ اگر آپ اس بیان کو ذرا غور سے سنیں اور ایک 2 منٹ کی کلپ نہیں بلکہ اصل بات جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے سنیں تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی غلط فہمی دور ہو، کیونکہ اویسی صاحب کے اس بیان میں انہوں نے جو لفافوں والی بات، شرم سے ڈوب مرو اور گھر سے نکلنا مشکل کر دوں گا جیسے جملے اورنگ آباد کے ان لوگوں کے لیے کہے تھے جو سماج وادی پارٹی سے لفافے لے کر اور سماج وادی پارٹی کے کارکنان بن کر الیکشن سے پہلے اسد اویسی کے یہاں حیدرآباد تشریف لے گئے تھے اور اویسی صاحب کو سماج وادی پارٹی کے اورنگ آباد سے امیدوار کی حمایت اور ان کو ٹکٹ وغیرہ دینے کی بات کی تھی، لیکن اویسی صاحب نے اس پر کہا تھا کہ ہم آپ کی بات پر سوچیں گے۔ لیکن اس وفد نے حیدرآباد سے واپسی پر اویسی صاحب پر ہی الزام تراشی شروع کر دی، جس کے ضمن میں اسد اویسی نے انہی لوگوں کے لیے یہ جملے استعمال کیے۔ اور رہی بات حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کی، تو اویسی صاحب نے اپنے بیان میں مولانا کے خلاف کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کی، نہ کوئی دھمکی وغیرہ دی۔ یہ صرف اور صرف صاحب قلم حضرات اور کچھ کم دور اندیش حضرات کی غلط فہمی ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو مولانا صاحب سے جوڑ رہے ہیں۔ ہاں، مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں یہ جملے استعمال ہوئے تھے۔ ناموں کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ خود الیکشن لڑ لیتے، کچھ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے تھا۔ آپ نے بی جے پی کو سیدھا اسٹینڈ دے دیا ہے، ہم علماء کے احترام کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ جملے اسد اویسی نے مولانا کے بارے میں استعمال کیے، نہ کہ وہ جملے جس کی وجہ سے غلط فہمیوں اور غلط بیان بازیوں کا بازار گرم ہے۔ غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، بہت ہے فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا۔ غلط باتوں کو خاموشی سے سننا حامی بھر لینا، بہت ہے فائدے اس میں مگر اچھا نہیں لگتا۔ غلط فہمی نے باتوں کو بڑھا ڈالا یوں ہی، ورنہ کہا کچھ تھا وہ کچھ سمجھا مجھے کچھ اور کہنا تھا۔ شہباز خان۔ آگے شہباز خان لکھتے ہیں، نوٹ: جو حضرات غلط فہمیوں کا شکار ہے وہ کسی کی لکھی لکھائی یا سنی سنائی باتوں سے اپنے دلوں کو خراب نہ کرے، وہ بیان پورا سن لے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔